الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنن دارمی جلد 1 صفحہ 287 حدیث نمبر 22، دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 153 پر ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا معه فی بعض نواحیها فمررنا بین الجبال والشجر فلم نمر بشجر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مکہ سے باہر گئے، پہاڑوں اور درختوں کے درمیان سے ہمارا گزر ہوا۔ ہم جس بھی درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا تھی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نکی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے دعا کے موضوع پر اپنی شہرا آفاق تالیف فضائل دعا میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں ایک عابد کسی پہاڑ پر رہتا تھا، وہاں انار کا درخت تھا، ہر روز 3 انار اس میں آتے، انہیں کھاتا اور عبادات کرتا۔ حق عز و جل کو امتحان منظور ہوا، اس عابد کا امتحان لینا مقصود تھا۔ ایک روز انار نہ لگے، صبر کیا، 2 روز اور یہی ماجرا گزرا، تیسرے دن گھبرا کر پہاڑ سے نیچے اترا۔ اسی پہاڑ کے نیچے ایک نصرانی رہا کرتا تھا، اس کے پاس آیا اور اس کے دروازے پر آ کر دستک دی، سوال کیا۔ نصرانی نے 4 روٹیاں دی۔ یہ عابد روٹیاں لے کر وہاں سے چلا تو اسی نصرانی کا کتا اس کا پیچھا کرنے لگا۔ عابد نے 1 روٹی ڈال دی، کتے نے اسے کھایا، پھر پیچھا شروع کر دیا۔ دوسری روٹی بھی ڈال دی گئی، کتے نے وہ روٹی کھائی مگر پیچھا نہ چھوڑا۔ یکے بعد دیگرے کرتے کراتے 4 روٹیاں عابد نے اس کتے کو ڈالی تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ جب 4 روٹیاں کھا لی، یہ کتا پھر بھی بھونکنے سے باز نہ آیا۔ عابد کہنے لگا، اے حریص ناحق کوش، تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تیرے گھر سے ہی بھیک مانگ کر لایا اور تو نے مجھ سے سب چھین لیے؟ 4 روٹیاں تھی، تیرے ہی تو گھر سے لے کر آیا تھا اور وہ 4 روٹیاں تو نے چھین لی، اس کے باوجود تجھے صبر نہیں آتا۔ کتے نے یہ کہا، میں تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں کہ جس مالک نے برسوں بے محنت و مشقت
ایسا نفیس رزق تجھے کھلایا، 3 دن نہ دینے پر اتنا گھبرا گیا کہ اسی کے دشمن کے گھر پر بھیک مانگنے کے لیے آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عابد کا یہ واقعہ ہمارے لیے بھی اپنے اندر بے شمار مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ یکدر گیر و محکم گیر، جس دروازے پر حاضری میسر ہوئی اور جس اللہ جل مجدہ الکریم کی عنایتوں سے ہمیں رزق کے دروازے ہمارے لیے کھولے گئے، آسانیاں ہی آسانیاں کی گئیں، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ جس کریم رب نے اتنا زیادہ نوازا، ہمیں چاہیے کہ اپنے اس کریم و رحیم رب عز و جل کی بارگاہ میں ہمہ وقت متوجہ رہیں اور اس کریم و رحیم رب عز و جل کی بارگاہ سے کبھی بھی دوری کا تصور تک نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب عز و جل نے اتنی زیادہ عنایات ہم پر فرمائیں، اس کی بارگاہ سے منہ موڑ کر اور اس سے تعلق توڑ کر کسی اور طرف نکل جانا یقیناً یہ دانش مندی نہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل مانگنے کا، اس کی رحمتوں کے سوال کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بندہ ہمہ وقت اپنے اوقات میں سے زیادہ وقت اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعا کرنے میں گزار دے۔ دعا یہ عابد اور معبود کے درمیان ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے، بہت ہی پیارا تعلق ہے۔ دعا اللہ عز و جل کو اتنی پسند ہے کہ اس کا نہ صرف حکم ارشاد فرمایا بلکہ قرآن پاک کی کئی آیات کریمہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوبوں کو دعا کے کلمات بھی تعلیم فرمائے کہ ان الفاظ میں میری بارگاہ سے سوال کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ترجمہ کنز الایمان، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح لے جا اور مجھے اپنی رحمت سے اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ بعض مفسرین نے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح لے جا کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اپنی اطاعت میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنے مناہی سے، یعنی جن کاموں سے تو نے منع فرمایا، اپنے مناہی سے صدق کے ساتھ خارج فرما اور وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہوں اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں اور غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ عز و جل کی شان کریمی اور رحیمی پر قربان دعا کا حکم دیا، الفاظ بھی خود تعلیم فرمائے۔ ان الفاظ کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ عز و جل نے وہ دعا قبول فرما لی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ترجمہ کنز الایمان، اور عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ سبحان اللہ عز و جل، جب بندہ اللہ عز و جل کے حضور دعا مانگتا ہے تو وہ کریم رب عز و جل اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس قبولیت کا اعلان خود اللہ الرحمن عز و جل نے اپنے فرمانے ذی شان میں فرمایا۔ کسی بندے کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، جو بھی مانگنے والا مانگے
جو بھی اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے سوال کرے، اللہ تعالی جل جلالہ ہر سوالی کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت ایک بڑی لطیف بات ذکر فرماتے ہیں۔ اجابت کیا ہے، قبولیت کیا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے نا، تو یہ قبولیت ہے کیا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے، پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ اے میرے بندے آج جو مانگے گا میری رحمتیں تم پر چھما چھم برستی رہیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں کسی وقت و حالت کی قید کے بغیر دعا مانگنے کا مطلق حکم اور اسے قبول فرمانے کا مجدہ جاں فضا سنایا گیا۔ کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ اس وقت میں مانگو گے تو دعا قبول ہوگی، اس وقت میں دعا نہ کرنا، اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی حالت کی قید نہیں۔ معلوم ہوا دعا مانگنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں کہ جس کے علاوہ میں دعا مانگنا جائز ہی نہ ہو۔ اپنے کریم رب عز و جل سے سوال کرنا ہے، جب چاہو مانگو، اکیلے ہو تو انفرادی طور پہ مانگو، سنتوں بھرے اجتماع میں ہو تو اجتماعی دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو، ہاتھ جھکا کے مانگو، جھولی پھیلا کے مانگو، بس مانگتے چلے جاؤ۔ فرائض کے بعد مانگو، نوافل کے بعد دعا مانگو، جنازے کے بعد دعا مانگو، کھانے سے پہلے دعا کرو، کھانے کے بعد دعا مانگو، کھانا موجود ہو تو دعا مانگو، کھانا موجود نہ ہو تو دعا مانگو، جس وقت چاہو۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اپنے رب سے مانگنے کی عادت بنا لو۔ مانگو 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 اور مانگتے چلے جاؤ۔ بس اپنے قریب رب عز و جل کی بارگاہ میں سوال کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ دعا بارگاہ ربوبیت کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنے رب عز و جل سے دعا کرتا ہے اس کا تعلق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ مانگے گا اتنا ہی زیادہ وہ بندہ قرب کی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں قبولیت دعا کا جو مجدہ جاں فضا سنایا گیا، آئیے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی دعا کر لیں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھے دو جہاں کے غم سے بچا۔ اے اللہ مجھے دو جہاں کے غم سے بچا، شاد رت شاد دائما یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کس قدر پسندیدہ عمل ہے اس کا اندازہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 106 تا 110 کی تلاوت سے سماعت فرمائیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب جہنم میں ڈال دیے گئے، اب یہ اللہ کے حضور سوال کر رہے ہیں، ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ یہ عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے رب ہمارے،
ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ بار بار دعائیں کریں گے، بار بار گزارشات کریں گے، یا اللہ اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ لیکن جواباً کیا ارشاد فرمایا جائے گا؟ فرمایا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، رب فرمائے گا دھتکارے، یعنی غائب و خاسر پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ان کا سوال رد کر دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، جہاں ہو وہی ذلت اور رسوائی کے عمیق گھڑے میں پڑے رہو۔ پھر ان لوگوں کو جہنم سے نہ نکالنے کی وجہ بیان فرمائی جائے گی، ان کا جرم کیا ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا جرم تھا؟ بار بار گزارشات کر رہے ہیں، یا اللہ نکال دے، یا اللہ اس عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ لیکن رب عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ آئیے سنیے۔ فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو مجھ سے دعائیں کیا کرتا تھا، ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے تھے، میرے بندے مجھ سے رحمت مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے۔ میرے بندے مجھ سے دعا کرتے تھے اور تم دعا کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگوں کی عادت ہے نا کہ کسی کو دعا کرتا دیکھیں گے، وہ دعا میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، الہا و زاری کے ساتھ، تذلل و زاری کے ساتھ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔ ہمارے دل میں رہ رہ کے خیال آتا ہے ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اسے رونا نہیں آتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے دیکھا تھا، تھوڑی دیر پہلے فلاں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگا رہا تھا، اب ایسے ہی رونا بھی آ گیا۔ تو یہ قلبی کیفیات پر تمہارا کیا اختیار ہے؟ یہ قلبی کیفیات کا تغیر و تبدل یہ تو من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ مانا کہ تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا، گپ شپ کر رہا تھا، لیکن یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، تم کون ہوتے تھے درمیان میں مذاق کرنے والے؟ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات مبارکہ میں دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑانے اور ان پر ہنسنے والوں کے لیے جہنم اور پھٹکار کا ذکر ہے۔ لہذا ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دعا کرنے والوں کا مذاق کرتے، ان کے رونے کو ریاکاری کہتے اور ان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، خود تو دعا کی لذتوں سے محروم ہیں اور دوسروں کو اس کار خیر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اس آیت مبارکہ میں دعا کرنے کا حکم اور اس پر اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا گیا۔ متکبرین کو ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے کی وعید سنائی گئی۔ وہ لوگ جو دعا مانگنے سے روکتے اور عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں انہیں اپنے اس خطرناک انجام سے ڈرنا چاہیے اور ایسی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ آئیے دعا کی عظمت و اہمیت و افضلیت و افادیت پر چند احادیث مبارکہ بھی سماعت کرتے چلیں۔ امام ترمذی
علیہ رحمت اللہ الکوی نے اپنی جامع میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اللہ کے رسول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ترمذی جلد 2 صفحہ 175، مستدرک امام حاکم جلد 1 صفحہ 491، ابن ماجہ صفحہ 280 سے حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سید دو عالم رسول اعظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ مرض پر ہی سارے جسم کا دار و مدار ہوا کرتا ہے نا، گویا مرض ہی اصل جسم ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ مستدرک امام حاکم جلد 1 صفحہ 492 پر ہے، حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ اس حدیث مبارکہ میں دعا کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات یہ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 2، دعا دین کا ستون ہے۔ نمبر 3، دعا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ہمارے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کتب احادیث نبوی دعاؤں کے نور سے منور ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں کتنی پیاری ہوا کرتی تھیں۔ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، کبھی اللہ عز و جل کے حضور علم دور یعنی نقصان دینے والے علم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور کبھی غافل دل سے، کبھی عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں، تو کبھی سمع و بصر کے شر سے، کبھی سستی سے پناہ چاہتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی بخل سے، کبھی اللہ عز و جل کے حضور بد اخلاقی سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں، تو کبھی خیانت، منافقت اور غنا کے شر سے۔ اور سرکار کی یہ دعائیں کتنی پیاری ہوا کرتی تھیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سرکار کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت قبولیت کو کہا جاتا ہے۔ سرکار نے دعا کی، قبولیت آئی اور سرکار کی دعا کو لے گئی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے ہمارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ رقیق القلب ہیں۔ کل قیامت کے دن کرامت، جنت کے دروازوں کی چابیاں، حمد کا جھنڈا، مقام شفاعت، حوض کوثر، سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ ساری سعادتیں سرکار کے حصے میں آئیں گی۔ اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز میں اپنے کریم رب سے دعا کرتے ہیں۔ سرکار وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اگلوں کے گناہ بھی معاف کیے، پچھلوں کے گناہ بھی معاف کیے۔ معصوم ہے، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، گناہ کسی بھی صورت میں متصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار کی دعا کیا ہے۔ چاہیے اچھا ہو کہ ہم اس دعا کو سنتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کا جائزہ بھی لیں۔ ہماری دعائیں ساری کی ساری دنیاوی مقاصد اور دنیاوی منافع کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دعا یہ امور آخرت سے متعلق۔ امام نسائی علیہ الرحمہ نے اپنی سنن کی دوسری جلد کے صفحہ 314 پر ذکر کیا، حضور
پر نور شفیع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر وشر فتنۃ المسیح الدجال وشر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ الغنا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ فقر اور غنا کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کوئی گناہ کیے اس قدر متفکر اور خوف خدا عز و جل میں مستغرق رہا کرتے اور بار بار اللہ عز و جل کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور ہم دن رات مسلسل گناہوں کے تسلسل کے باوجود دعا سے غافل ہیں۔ اے کاش ہمیں دعا مانگنے کا ذہن مل جائے، اس لیے کہ دعا جہاں اللہ عز و جل کے قرب کا باعث ہے، اس کے ساتھ ساتھ محبوبیت کے مقام پر بھی فائز کرتی ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 197 پر ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سید الانس والجان، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جان، سرور ذیشان، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ ہے کوئی ایسی بارگاہ کہ جہاں جتنا زیادہ مانگو اتنا زیادہ ملتا ہے، اور مانگنے کے باوجود وہ کریم رب عطا پہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کی طرف سے یہی پسند ہے کہ میرے بندے اور مانگیں اور سوال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مزید ارشاد فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، اس بات کا انتظار کرنا کہ اللہ اپنے کرم سے بلا اور پریشانی کو دور فرمائے گا، یہ افضل اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جس وقت بندہ دعا کرتا ہے نا یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے، ایک امید ہوتی ہے کہ میرا رب کریم ہے، رحیم ہے، میں اپنے رب سے جو سوال کر رہا ہوں میرا رب میرے سوال کو پورا کرے گا۔ اب یہ بندہ اپنے کریم رب سے سوال کرنے کے بعد اس کی رحمت کا امیدوار بنے کھڑا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا، اس کی عطا کے انتظار میں رہنا، سرکار فرماتے ہیں یہ بھی افضل عبادت ہے۔ قصیدہ بدء الاعمالی میں ہے وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يُلْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ، دعائیں اثر رساں ہوا کرتی ہیں، دعاؤں کے بہت زیادہ اثر ہوا کرتے ہیں، اور اس کی یعنی دعاؤں کے اثر کی نفی صرف اور صرف گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں، وگرنہ عقل مند بندہ اللہ عز و جل کی رحمت پر امید لگائے، اس کی رحمتوں کے انتظار میں، اس کی عنایتوں کے انتظار میں، اور سوال کرنے کے بعد اس کی عطا کے انتظار کے مزے لوٹنے ہی میں مشغول رہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل دعا میں کثرت کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ مانگیں گے، بار بار مانگیں گے اور مانگتے چلے جائیں گے۔ جدوا فی الدعاء لأن من یکثر کرع الباب یوشک ان یفتح لہ، فرمایا دعا میں بہت زیادہ کوشش کیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ بار بار دروازے کو دستک دیتا ہے اس کے لیے بالآخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو مانگیے مانگیے اور مانگتے چلے جائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کے مواقع ملتے ہیں۔
اب مدنی مشورے میں آئیں گے تو وہاں ابتدا میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، انتہا میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، درمیان میں بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی سعادت ملی تو ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ عز وجل رکت انگیز دعا ہوتی ہے۔ اب کسی بھی انداز سے دعوت اسلامی کے کسی بھی مدنی کام سے وابستہ ہو جائیے، الحمدللہ دعاؤں کی لذات آپ کی قلبی کیفیات کو مضطرب کرتی چلی جائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز وجل کثرت کے ساتھ اپنے رب سے سوال کریں گے۔ آئیے دعا کے کچھ آداب بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دنیا میں عارضی اور فانی حکمرانوں کے درباروں میں حاضری اور درخواست پیش کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو بجا نہ لانے پر حاضر ہونے اور درخواست پیش کرنے والا سزا اور عتاب کا مستحق ہو کر اپنے مقصد سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندے کو دعا اور عبادت کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک عز و جل کے حضور حاضر ہو رہا ہے، لہذا ادب کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاضری شروع کریں تاکہ اس کی دعا کو قبولیت کا صحرا عطا ہو اور جس مقصد کے حصول کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ المجالس الثنیہ شرح اربعین نوویہ کے صفحات 57 پر ہے، حضرت سیدنا ابو علی روز باری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں العبد یصل بادبہ الی ربہ، بندہ ادب کی وجہ سے اپنے رب کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے۔ ادب کرے نا، ادب ہی کو پیش نظر رکھے تو یہ ادب اس کو قرب کی منازل طے کراتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا بِطَاعَتِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور بندہ اطاعات کے ذریعے عبادات کے ذریعے جنت کما لیتا ہے۔ حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں ایک رات نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے پاؤں کو محراب میں دراز کیا تو غیب سے آواز آئی کیا بادشاہوں کی مجلسوں میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت کر کے فارغ ہوئے، اسی محراب ہی میں پاؤں پھیلا لیے، آواز آئی بادشاہوں کی مجلسوں میں ایسے بیٹھتے ہیں۔ وہ وقت اور پھر آپ کی موت تک کا وقت آپ نے کبھی بھی بارگاہ خدا بندی میں حاضری کے دوران پاؤں نہیں پھیلائے۔ تو یہ آداب بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد 2 صفحات 311 پر ذکر کیا گیا قال ابن عطاء ان للدعاء ارکانا واجنحۃ واسبابا واوقاتا، ابن عطاء فرماتے ہیں دعا کرنے کے لیے کچھ ارکان اور بازو، اسباب اور وقت ہیں۔ فإن وافق ارکانہ قویہ، اگر دعا اپنے ارکان کے موافق ہو جائے تو طاقتور ہو جاتی ہے۔ وإن وافق اجنحتہ طار فی السماء، اور اگر اپنے بازوؤں کے موافق ہو جائے تو آسمانوں میں پرواز کرتی ہے۔ وإن وافق مواقیتہ فاز، اور اگر دعا کی قبولیت کے اوقات کا اہتمام کیا جائے تو بندہ اپنے مقاصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وإن وافق اسبابہ انجح، اور بندہ اگر دعا کے اسباب کو بھی اپنے ساتھ موافق کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ رحمت الہی عز و جل کے طالبوں، قبولیت دعا کے متمنیوں کو چاہیے کہ ان آداب کو بغور سماعت کریں اور بوقت دعا ان آداب کا خیال رکھیں تاکہ دعا اجابت کا دوڑا قبولیت کا صحرا پا سکے۔ پہلا حق وَحَقُّهُ أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، دعا کا پہلا حق یہ ہے کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے۔ ہفتہ وار اجتماعات میں دیگر سنتوں بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی اعلان کرتے ہیں ہو سکے تو 2 زانو بیٹھ جائیے اور اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیجیے۔ یہ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ رواہ مسلم عن جابر انہ علیہ السلام اتى الموقف بعرفہ واستقبل القبلہ ولم یزل یدعو حتی غربت الشمس، امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کی کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے، دعا کا ارادہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہوئے اور سورج غروب ہونے تک سرکار دعا کرتے رہے۔ تو یہ قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ سنت بھی ہے، بہت سی احادیث میں اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ طبرانی شریف میں ارشاد مصطفی ہے، ان لکل شیء سیدا وان سید المجالس قبال القبلہ، ہر چیز میں کسی نہ کسی کو شان سرداری دی جاتی ہے، اور مجالس میں شان سرداری قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنے میں۔ اب جب کسی مجلس میں بیٹھیں، دعا کرنے کے لیے بیٹھیں، تو اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا کریں۔ بڑی پیاری بات علامہ احمد فشنی نے ذکر کی، مجالس السنیہ شرح 40 نوویہ صفحہ 58 پر فرماتے ہیں، وقال بعضهم ما فتح اللہ علی ولی الا هو مستقبل القبلہ۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے معرفت کے راز کسی ولی پر کبھی نہیں کھولے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کا ولی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو، اور یہاں پر اسرار و رموز منکشف کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ انکشاف اسی وقت ہوا کرتا ہے جب یہ قبلہ رو بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کی زیارت و صحبت سے مستفید ہونے والے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ امیر اہل سنت اکثر قبلہ رخ بیٹھنے کے عادی ہیں، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ جہاں جو ہفتہ وار اجتماعات میں قبلہ رخ بیٹھنے کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو دعا کا ایک ادب یہ ہوا کہ قبلہ رخ اللہ کے حضور سوال کیا جائے۔ نمبر 2، دعا سے پہلے طہارت حاصل کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، واللہ یحب المطہرین، ترجمہ کنز الایمان، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 150 پر حدیث ذکر فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ لباس اور بدن کی طہارت کے ساتھ ساتھ منہ کو بھی صاف کرے۔ دعا سے پہلے مسواک کر لینا بہتر ہے۔ مدنی سرکار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرضات للرب، مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے۔ اپنے ظاہر کو ستھرا کیجیے، باوضو ہو جائیے، قبلہ رخ بیٹھ جائیے، مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کر لیجیے۔ یہ وہ منہ ہے کہ جس منہ سے اب آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا ایک اور ادب یہ ہے کہ یوں تو دعا کسی بھی وقت مانگی جائے قبول ہی قبول ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی بیان کیے گئے کہ جن میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، جیسے سال میں عرفہ کا دن، مہینوں میں رمضان کا مہینہ، ہفتے میں جمعہ کا دن، اور رات کی گھڑیوں میں سحری کا وقت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور پچھلی رات استغفار کرتے ہیں۔ عرف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو جو مغفرت کے طلبگار ہوا کرتے ہیں، رحمت کے طلبگار ہوا کرتے ہیں، وہ رات کے ان لمحات کو سو کر غفلت میں نہیں گزارتے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک سفر کے دوران ایک عربی عالم سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں کہ اس عالم کی صحبت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہاں مختلف سوال جواب ہوئے، اور سوالات جوابات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے نیک بندے رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں عربی عالم نے جواب دیا
کہ پچھلی اقوام میں سے جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو یہ رات کے پہلے حصے میں آیا، عموماً ایسا ہوتا، اور رات کا پہلا حصہ یہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں گناہ اپنے پورے عروج پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی خواہش یہ ہے کہ جس وقت یہ گناہوں کا بازار گرم ہو ہم اس وقت سو رہے ہوں، اور رات کا آخری حصہ وہ ہوا کرتا ہے جب رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، جب گناہ عروج پہ ہوں ہم سو رہے ہوں، اور جب رحمتیں عروج پر ہوں ہم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ رات کے آخری حصے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت والے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔